یہ کام تو ہم کریں گے تو تب جا کر کے ہوگا نا یہ، ورنہ نہیں۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اب گئے انسانوں کے کورٹ میں ہے، مسلم کے کورٹ میں ہے، وہ ایسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے کا اثر بیان کرتے ہیں۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے اور اس کا اثر جو نہیں ہوا اس کی زندگی پر، کیونکہ زندگی بہت سارے مسائل میں گری ہوئی ہے، ہماری زندگی کے نا مسائل بہت بے شمار ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ان کا حل نظر نہیں آتا۔ اس عقیدے کا جو اثر بیان کیا وہ یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کنتو خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اونٹنی پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار تھا، جو بھی سواری تھی، کہتے ہیں میں ان کے پیچھے سوار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، فرمایا لڑکے او بیٹے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھا دوں، کچھ باتیں تعلیم کروں۔ عرض کیا میں تجھے کچھ باتیں سکھا دوں، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا اگر تو ان کو پلے باندھ لے، اگر تو ان کو یاد کر لے تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجیے، وہ کون سی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی تھی، ان کے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کے کردار کو نکھارنے کے لیے، اور اثر جو ہے عقیدے کا کردار پر واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر تو یاد کر لینا ان باتوں کو جو میں تجھے سکھانے والا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا، اور تو ہر مشکل کے وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ بھائی عقیدے کی بات ہے، ساری بات عقیدے کی ہے۔ ہمیں ذرا تھوڑی سی تکلیف آ جائے، کوئی کمی آ جائے، تھوڑی سی کمی آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور جزا فضا شروع کر دیتے ہیں اور فوراً شکایات کے دفتر کھول دیتے ہیں، اور اتنا کمزور ایمان ہے کہ ہم چند منٹ یا چند گھنٹے بھی صبر نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ باتیں تو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ کو ہر مشکل کے وقت تو پائے گا، قدر پائے گا۔ وہ اس میں سے پہلی بات یہ ہے، فرمایا اذا سألت، پہلی بات اذا سألت، جب بھی تو سوال کرے، جھولی پھیلائے، ہاتھ پھیلائے تو صرف اللہ کے آگے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، بس اللہ سے مانگ، دعا کر، اللہ سے دعا کر۔ یہ بڑی مشکل بات ہے۔ ویسے دعائیں ہم کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، یہ نمازیں، یہ ساری چیزیں دعائیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر ہم اپنے بارے میں اپنا جائزہ لیں، ہر شخص اپنا جائزہ لے اور دیکھے کہ یار میں یہ جو دعائیں مانگ رہا ہوں ایک مدت سے تو یہ پوری نہیں ہو رہی، وہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہا، تو کیا سمجھے آپ کہ اللہ کا اس میں کوئی کمی ہے، اللہ کی طرف سے کمی ہے؟ نو بھائی، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے، استجاب کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے، وہ صدق بقال اور عقل حلال کی ہے، سچ بولنا، حلال کھانا۔ اب اندازہ کیجئے، پھر جب اس اصول پر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں اپنی کوتاہی کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی مانگے اللہ سے مانگ، اور پھر فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ مَسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ایک ہے یہ مانگنا۔ ایک صحابی تھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ہاتھ پر بیعت کر لی کہ میں سوال نہیں کروں گا کسی سے۔ ہمارے جب ہم دیکھتے ہیں نا، میں دیکھتا ہوں، مجھے کسی کا کیا، تو مجھے اتنا مشکل لگا کہ یہ تو بہت مشکل بات ہے، کیوں نہ اس شخص کا اتنا مرتبہ بلند ہو جائے کہ اللہ اس کے لیے رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ نازل فرمائے۔ انہیں بیعت کر لی، انہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگوں، سوال نہیں کروں گا۔ ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم چل رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے، سواری سے، گھوڑے پر سوار تھے، تو ان کے ہاتھ سے
ان کا کوڑا گر گیا، کوڑا نیچے گر گیا۔ انہوں نے گھوڑا روکا، اتر کر کوڑا پکڑا، پھر سوار ہو گئے۔ کسی نے کہا یا حضرت آپ اترے کیوں ہیں؟ میں ساتھ چل رہا ہوں۔ غلام نے کہا میں پکڑا دیتا آپ کو۔ فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ ذرا غور کیجئے، جو معیار ہے، میں معیار کی بات کر رہا ہوں، ہمارا کردار ایسا نہیں ہے۔ ہم تو تھوڑی سی تقریبات کہتے ہیں فلاں بھیا فلاں کام کر دی، میرا فلاں کام کرتے ہیں نا، سب کہتے ہیں، لیکن جو مقام ہے نا اصل وہ بیان کیا گیا ہے، معیار بیان کیا گیا ہے۔ جو بیعت کی ہے کہ سوال نہیں کروں گا، فرمایا مت سوال کرو۔ یہ ایک ہوتا ہے سوال، یہ سوال ہوتا ہے اس شخص سے جو کر سکتا ہو، جو تمہارا سوال پورا کر سکتا ہو۔ یہ دنیا کے جتنے کام ہیں یہ سوال ہم پورا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا۔ اس کو تعاونوا علی البر والتقوی کہتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، اس کو سوال کہتے ہیں۔ لیکن استعانت کس کو کہتے ہیں؟ استعانت یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کسی دور بزرگ کو جو قبروں میں پڑا ہوا ہے، صدیاں بیت گئی ہیں مرے ہوئے، جب میں اس کو پکار کر سوال کروں گا تو اس کو استعانت کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کسی کا نام لے کے کہ میری مدد کر، مجھے فلاں چیز مہیا کر، تو اس کو استعانت کہتے ہیں۔ ہم نے اقرار کیا نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری استعانت چاہتے ہیں۔ یہ بات جو فرمائی کہ ہے ابن عباس، اللہ کے سوا استعانت مت طلب کر کسی اور سے۔ سوال کا اور استعانت کے فرق کا پتہ چل گیا نا آپ کو؟ تو سوال تو ہم کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر سکتے ہیں، ہمیں شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ اس کی معیار بھی بیان کر دیا میں نے کہ صحابہ کا معیار کیا تھا۔ لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ پھر ہم کیوں ایک دوسرے سے سوال کرتے، تو اس کی ہمیں اجازت دے دی گئی ہے۔ تعاون علی البر والتقوی میں ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ برے کاموں سے ہم تعاون نہیں کریں گے، برے کاموں سے تعاون کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، گناہ کے کاموں سے۔ اس لیے فرمایا کہ فاستعن باللہ، بس اللہ سے استعانت مانگ۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، فرمایا جان رکھیے ایک بات کہ اگر اجتماعت علی ان ينفعوک بشیء، ساری دنیا تیرے نفع دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے، ذرا غور کرو، ساری دنیا کے لوگ تجھے نفع دینے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، لم ينفعوک بشیء الا بشیء، اللہ کے سوا جب تک اللہ نہ چاہے گا کچھ، اللہ کے اذن کے بغیر تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ وجہ یہ ہے، وجہ سمجھو، وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان مل جائیں تو سبب پیدا نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئی میری بات کی کہ نہیں؟ اسباب پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ مسبب الاسباب اللہ ہے۔ جو چیز ہمیں ملتی ہے نا اللہ کے سبب سے ملتی ہے، جو نہیں ملتی اللہ سبب پیدا نہیں کرتا تب نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ساری دنیا بھی مل جائے تجھے نفع دینے کے لیے، اکٹھی ہو جائے، تو وہ اس وقت تک نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اور اس طرح یہ بھی فرمایا کہ یہ بات یقین میں لے آ کہ تجھے جو ملے گا قد کتب اللہ لک، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے وہ تجھے ملے گا۔ جو اللہ نے تجھے تیرے لیے لکھ رکھا ہے وہی ملے گا۔ جب یہی بات ہے تو پھر یقین پیدا کرنا چاہیے نا۔ کام کرنے کی ممانت نہیں ہے، محنت کرنے کی ممانت نہیں ہے، دماغ لڑانے کی ممانت نہیں ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ دروازے اللہ ہی نے کھولنے، اس یقین کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ اسی طرح ساری دنیا تیرے خلاف مل جائے نقصان پہنچانے کے لیے، تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ یقین پیدا کیجیے نا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 بندے غار ثور میں ہیں، ہے نا؟ دشمن غار کے اوپر کھڑے، جان کے دشمن،
خون کے پیاسے. پھر کیا ہوا ہے؟ کیا پڑھا نہیں ہم نے؟ اور کہا کیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آہستہ سے ابو بکر نے کہ یا رسول اللہ اگر یہ دشمن اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم پکڑے جائیں گے. فرمایا اس کو یا ابو بکر چپ رہو، ان اللہ معنا. دیکھا یقین؟ فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. بھائی ہمیں کیا وجہ ہو گئی کہ ہم نہیں یہ کہتے مشکل کے وقت کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ یہ سبق ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اللہ کی مشیت کے بغیر. اس لیے یہ بات فرمائی ہے قد کتب اللہ علیک، جو اللہ نے تیرے لیے مصیبت لکھ دی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی. اور پھر فرمایا رفعت القلام، کلمے لکھ کر فارغ ہو گئی ہیں اور صحیفے بند کر دیے گئے ہیں. اللہ نے جو کچھ بیان کر دیا کہ یہ طریقے ہیں دنیا میں عمل کرنے کے، اس کے مطابق چلو. آخر میں ایک بات عرض کر دوں، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیر، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کیا کرتا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی کیا ہے جو اللہ بندے کو دیتا ہے؟ فرمایا یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. کیا سمجھے بھیا؟ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرے تو سب سے بہتر چیز کیا دیتا ہے اس کو؟ خیر میں کیا دیتا ہے؟ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور سن رکھ کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں. فہم دین غلط تشریحات کر کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا لوگوں نے. واللہ یعطی، اور اللہ عطا کرنے والا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.